بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK. Nowadays I am in Pakistan, لاہور. آج جو میں نے آپ کے لیے صورت سلیکٹ کیا ہے قرآن پاک سے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے صورت والعصر. اس کی جو نزولی ترتیب ہے، نزولی ترتیب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، تو وہ صورت 13ویں نمبر پر ہے یہ. اور جو اس کی مکتوبی شکل ہے جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 103. یہ بڑی مختصر ہے اور لیکن یہ بہت جامع ہے، تو میں اس کی آپ کو پڑھ کے اس کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق کے اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت اور نصیحت کی. قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سے زمانے کی، تو اس سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہر زمانے کی، کوئی زمانہ کوئی بھی ہو، انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، خسارے میں رہے گا. اگر یہ 4 کام کر لے تو وہی جو خسارہ ہے وہ فلاح اور کامیابی میں بدل جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اسی صورت میں فرما دیا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. وعملوا الصالحات، اور جب ایمان لے آئے تو پھر عمل صالح، نیک عمل جس انسان نے کرنے شروع کر دیے، اور وتواصوا بالحق کے، وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. اب یہ 4 چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان لانا، تو جب اللہ پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کی دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے. جب دل سے تصدیق ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ عمل کیا جائے. تو قرآن پاک نے ہمیں چیزیں قرآن پاک نے دیں، ہم پھر اللہ پر ایمان لے آئے، پھر دیکھے، پھر اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، پھر اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، پھر فرشتوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. ان میں سے اکثر چیزیں غائب ہیں لیکن ہم ان پر ایمان لے آئے. تو ہمارا ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے ہیں. اچھے عمل ہمیں قرآن پاک نے بھی سکھائے اور اللہ کے جو رسول آئے انہوں نے بھی ہمیں بتائے. پھر آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اب یہ اللہ بھی سمجھ میں آ گیا، ہم نے پہلے ہی مان لیا کہ اللہ ایک ہے، پھر اس کے رسول بھی. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اولو الامر کون ہے. اولو الامر وہ ہستیاں ہیں جو اللہ اور رسول کے پیغام کو بعین ہی آگے ہم تک
اور بنی نوع انسان تک پہنچاتی ہیں اور پہنچاتی رہیں گی۔ اب ہم اگلی 2 صفحات میں ہم اولو الامر کو بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو حق کی تلقین کرتے رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور فرمان ہے کہ یا اللہ حق کو اس طرف موڑ دیں جس طرف کو علی مڑ جائیں، تو علی جس طرف ہی مڑ جائیں وہ حق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو قرآن کتاب کی شکل میں ہے، یہ کتاب سامت ہے، اور جو اولو الامر ہیں ہستیاں، وہ چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ہستیاں جن میں اہل بیت اطہار ہیں، آل رسول ہیں، یہ ہمیشہ حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب انہیں خود ہی تلاش کرنا ہے کہ حق کی تلقین کون کرتے رہے اور صبر کر کے کس نے دکھایا۔ وہ اگر ہم پیغمبروں میں دیکھیں تو سارے پیغمبر حق کی تلقین کرتے رہے۔ اب صبر ایوب بڑا مشہور ہے، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ آزمائشیں ہوئیں، جنہوں نے صبر کیے وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی ساری فیملی نے حق بتایا کہ حق کیا ہے۔ حق ہے اللہ کے رسول اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے حق کی رستے میں، حق کی راہ میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کربلا ایک درسگاہ ہے ہمارے لیے، جس میں ہر رشتے کی پہچان ہے، اور ہر وہ نیک عمل حق کی راہ پہ رہتے ہوئے آپ نے شہادت کو گلے سے لگایا، اپنے سارے خاندان کو بھوکا پیاسا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور پھر صبر کیا۔ تو صبر کو کر کے دکھایا، حق کی راہ میں کٹ کے دکھایا۔ یہ ہیں وہ ہستیاں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم بھی خسارے کی بجائے ہم فلاح پائیں گے اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔